لا موجود إلا الله لا مشهود إلا الله لا مقصود إلا الله لا مقصود إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لوليه والصلاة على أهلها. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین، اسلام نے ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں، ہر موڑ پر انسانیت کی رہنمائی اور رہبری کا فریضہ انجام دیا ہے، اور انسان کی تربیت کا بالخصوص اچھا اور صحیح زمانہ جو ہوتا ہے وہ بچپن کا زمانہ ہے. جو بچہ یا بچی بچپن میں جن کے اندر سدھار آ جاتا ہے، مثال کے طور پر نمازوں کی پابندی کا اہتمام، قرآن شریف کی تلاوت، اور اسی طرح بڑوں کا ادب و احترام، اپنے کھیل کود کے دائرے ہی میں رہتے ہوئے. ایسا نہیں ہے کہ ہم بچوں کو پورا بڑی عمر کا بوڑھا بنا دے، بزرگ بنا دے. اپنے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے کام بھی انجام دینے کا عادی بنائے، اور اس کو جو نیک لوگ گزرے ہیں ان کے بچپنوں کے واقعات اور بعد میں ان کی زندگیاں کیسے روشن و تابناک ہوئی، ان کی وجہ سے کتنے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے صحیح راستے پر لایا، اور ان کے اخلاق کیسے تھے، اس کا تذکرہ ہم اپنے بچوں کے سامنے کریں. لیکن یہاں پر رک کر ایک بات بہت ہی احتیاط کے ساتھ کہنا پڑتی ہے. بچوں کو تو ہم دنیا بھر کے کارٹونز دکھاتے ہیں، بے مقصد کارٹون دکھاتے ہیں، بلکہ کسی کارٹون میں کبھی نقصان بھی ہو جاتا ہے. یہ کہ جھوٹے قصے سناتے ہیں، یا جھوٹی چیزوں کے وعدے کرتے ہیں، یہ جھوٹی چیزوں کی ان کو تعلیم دیتے ہیں. یہ کہ اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں سے ڈراتے ہیں، مثلا شیر آ جائے گا، پولیس آ جائے گا، شیطان آ جائے گا، اس طرح کی فلاں چیزوں سے. یہ کہ جھوٹی باتیں کہتے ہیں جو ہمارے دل میں کرنے کا ارادہ نہیں ہے، خاموش کرنے کے لیے بچے یا بچی کو اس چیز کی تعلیم دے دیتے ہیں. یا یہ کہ بچوں کے اندر غیر محسوس طریقے سے انتقامی جذبہ پروان چڑھنے لگتا ہے. مثال کے طور پر دو بچے کسی بات میں لڑ رہے تھے، ایک بچے نے یا ایک بچی نے، ایک لڑکے نے یا ایک لڑکی نے اپنی طاقت کے زور پر دوسرے پر قابو پا لیا اور اس کو مار دیا، تو کہتے ہیں بیٹا یا بیٹی ڈرو نہیں، ہم اس کو ماریں گے. اس سے بچوں کے اندر انتقام کی آگ بھڑکے گی، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ اپنے مد مقابل کو جب اسے مارے گا یا یہ کہ اسے کمزور کرے گا، اسی وقت خوش و مطمئن ہوگا. یہ انتقامی جذبے کے علاوہ، انتقامی جذبے کے بغیر اسلام نے جو تعلیم دی ہے عفو و درگزر کی، بچے کو یہ تعلیم دو، بیٹا آج اس نے تجھے مارا ہے، تیرا کھلونا تجھ سے لیا ہے، تیرا بال تجھ سے لیا ہے، تو اس کو اللہ کے لیے معاف کر دے. اور معافی کے فضائل جو احادیث میں گزرے ہیں، معاف کرنے پر اللہ کتنا ثواب دیتے ہیں. اور اسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نمایاں خصوصیت تھی، فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، کہ آپ معاف بھی کر دیتے تھے کمی بیشی کو، اور جن سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ان کے لیے استغفار بھی کرتے تھے، اور ان کو اپنی مجلسوں میں بھی شامل کرتے تھے. یہ تعلیم اگر ہم اپنے بچوں کو دیں گے تو وہ بچے آگے چل کر اسی جذبے کے ساتھ پروان چڑھیں گے.
الغرض بچوں کو جو تعلیمات دی جاتی ہیں اس میں بنیادی اور اہم تعلیم یہ ہے توحید کی تعلیم دی جائے، شرک سے بیزاری کا اور شرک سے برملا برات کا اظہار ان سے کروایا جائے، ایسی باتیں ان کے سامنے کہی جائیں اور بتائی جائیں جس کی وجہ سے ان کا ذہن اپیل کرے کہ شرک ایک گندی چیز ہے، ناپسندیدہ چیز ہے۔ لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں اس میں سب سے پہلی نصیحت یہی اپنے بیٹے کو کی ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، بیٹا دھرتی پر سب سے پہلی نصیحت ہماری یہ قبول کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو ساتھی نہ بناؤ، اس وجہ سے کہ اللہ کے ساتھ ساتھی بنانا یہ بہت بڑا ظلم ہے، اللہ اس کو نہیں معاف فرمائیں گے، نہیں بخشیں گے۔ تو شرک کی برائی اپنے بچوں کے دل و دماغ میں پیوست ہو جائے، توحید کی عظمت وہ جہاں کہیں بھی جائیں عقیدہ توحید پر قائم رہے اور عقیدہ توحید ہی پر ان کی زندگی ہو، موت ہو، اس طرح سے ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے بچوں کی صحیح انداز میں تربیت کی کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔